بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ تو اس وقت ہم سفر میں ہیں، میرے ساتھ میرا بیٹا جو کمنگ لائر ہے وہ بھی میرے ساتھ ہے اور گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے۔ تو کافی دن ہو گئے، میرے خیال 2 دن سے زائد ہو گئے کہ میرا آپ سے انٹریکشن نہیں ہو پا رہا۔ تو اس کی مین وجہ یہ تھی کہ کیسز جو تھے وہ بہت زیادہ لگے ہوئے تھے، ان کی تیاری بھی کرنا تھی، پھر وہ مختلف کورٹس میں ملتان اور بہاولپور میں کیسز تھے، اس کے لیے جو ہے میں نے پیش ہونا تھا، تو اس لیے پھر میں آپ سے رابطہ نہیں کر پایا۔ تو آج میں اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں کہ ایک انتہائی اہم کیس جو ہے وہ زیر سماعت تھا۔ تو وہ تقریباً پنجاب بھر کے جو لاہور ہائی کورٹ کے تمام بینچز ہیں ان میں یہ کیس زیر سماعت ہے، ملتان، راولپنڈی مین پرنسپل سیٹ اور بہاولپور میں بھی۔ تو مختلف جگہوں پر اس کی سماعت ہوئی ہے، تو اس کا حوال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں۔ تو پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو کیسز فائل ہوئے ہیں وہ ان کی تقریباً جو ہے وہ 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری تو وہ ہے جو اساتذہ کرام کے تحفظات ہیں، اور اساتذہ کرام چاہ رہے ہیں کہ یہ اگر پرائیویٹ اسکول کر دیے گئے تو ان کی جو جاب ہے اور ان کو جو ہے نا مسئلہ درپیش ہوگا۔ اور دوسرا تحفظ جو ہے وہ والدین کی طرف سے ہے۔ والدین جو ہیں وہ ان کا یہ تحفظات ہیں کہ اگر یہ اسکول جو این جی اوز کے حوالے کر دیے گئے اور این جی اوز اپنی منمانی کرے گی اور اس پہ فیسز وغیرہ لاگو کر دے گی، اور جو پرائیویٹ سسٹم ہوتا ہے وہ کسی طرح بھی پبلک کو سوٹ نہیں کرتا۔ یہ جو ایجوکیشن تھی یہ ایک فری ایجوکیشن کا ایک ذریعہ تھا، تو وہ بھی پبلک سے چھینا جا رہا ہے۔ ایک تیسرا موقف یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے اپنے جو زمینیں تھیں وہ وقف کی تھیں تعلیمی اداروں کو، اور اس میں پرپز یہ تھا کہ ہمارے علاقے میں اسکول کھول لیں، تو ہم اپنے علاقے میں اسکول کھولنے کے لیے اپنی زمین جو ہے وہ وقف کر دیں گے۔ تو اس وقف نامے کا ایک پرپز تھا، اور اس کا خاص طور پہ پرپز یہی تھا کہ صرف اور صرف جو ہے اس کے تعلیم کا جو مقصد ہے وہ حاصل کیا جا سکے۔ تو ان کیٹیگری وائز پھر علیحدہ علیحدہ جو ہے ظاہر ہے کہ کیسز کے آرگومنٹس تھے، اور علیحدہ علیحدہ جو ہے جج صاحبان کے ویوز تھے۔ تو آج جو اس پہ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب یہ آنریبل جسٹس جناب محمد رضا قریشی صاحب کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ آیا وہ کون سا نوٹیفیکیشن ہے، وہ کون سا ایسا آرڈر ہے جس کے تحت یہ پرائیویٹائزیشن کی جا رہی ہے۔ تو اس پہ جو ہے پھر جو لا آفیسر ہے یعنی اٹارنی نے بتایا کہ اس پہ جی وہ منٹس آف میٹنگ ہے، اور اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی کہ جب یہ پتہ چلا کہ کوئی ایسا نوٹیفیکیشن موجود ہی نہیں ہے، صرف ایک میٹنگ ہوئی ہے، کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے، اور کیبنٹ میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا اور اس کے منٹس آف میٹنگ جاری کر دیے گئے ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ اسکولوں کو پرائیویٹائز کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے پھر ظاہر ہے کہ عدلیہ تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو پھر باریک بینی سے دیکھتی ہے۔ تو پھر جسٹس رضا قریشی صاحب نے یہ کہا کہ آپ کو میں 2 دن کا ٹائم دے رہا ہوں، یعنی ٹیوزڈے جو کمنگ ٹیوزڈے ہے، یعنی آج جو ہے آج بدھ کا دن ہے، تو ٹیوزڈے کو یعنی تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 1 ہفتے کا ٹائم دیتے ہوئے کہا کہ اس کے باقاعدہ جو ہیں آپ یہ منٹس آف میٹنگ نہیں چلیں گے، آپ اس کے باقاعدہ آرڈرز جو ہیں یا اس کا متعلق کوئی نوٹیفیکیشن ہے تو وہ جمع کروائیں، تب اس کا فیصلہ ہوگا۔ اور یہ بھی آنریبل جسٹس رضا قریشی صاحب نے واضح کر دیا کہ تینوں کیٹیگریز کے علیحدہ علیحدہ فیصلے ہوں گے، اور یہ اگر کسی نے تعلیمی پرپز کے لیے یہ جگہ وقف کی ہے تو نہ ہی اس کی آنرشپ تبدیل کی جا سکتی ہے، نہ ہی کسی اور پرپز کے لیے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا جو فیسز وغیرہ لینے والا کوئی معاملہ والدین کے تحفظات ہیں وہ بھی بڑے جینون ہیں۔ تو بہرحال لیٹس سی دیکھتے ہیں، اس وقت تک تو حالات یہی نظر آتے ہیں کہ انشاءاللہ جو پرائیویٹائزیشن کا کیس جو ہے وہ ہمارے حق میں آئے گا۔ تو اس میں بہت سارے وکلا تھے، تقریباً بہاولپور میں درجن بھر وکلا اس کیس میں پیش ہوئے تھے۔ تو بہرحال بہت اچھے اس میں آرگومنٹس ہوئے ہیں،
اللہ کے گھر سے کبھی امید ہے کہ یہ سرکاری ملازمین کو اس میں کامیابی ملے گی. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی کسی نئے قانونی ولاگ کے ساتھ یا پھر کسی نئی خبر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. تھینک یو. اللہ نے کے بعد